بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان رضیہ سلطان، برصغیر کی پہلی مسلم خاتون حکمران کی حیرت انگیز داستان۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی باہمت، باوقار اور نڈر عورت کی جس نے مردوں کے غلبے والے زمانے میں تخت دہلی پر بیٹھ کر تاریخ بدل دی۔ وہ جسے دنیا رضیہ سلطان کے نام سے جانتی ہے، برصغیر کی پہلی مسلم خاتون حکمران۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی باہمت، باوقار اور نڈر عورت کی جس نے مردوں کے غلبے والے زمانے میں تخت دہلی پر بیٹھ کر تاریخ بدلی۔ یہ داستان ہے رضیہ سلطان کی۔ رضیہ سلطان دہلی کے مشہور خاندان غلام کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش تقریباً 1205 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ رضیہ کو بچپن ہی سے اعلیٰ تعلیم و تربیت دی گئی۔ ان کے والد انہیں بہت عقل مند، زیرک اور نڈر سمجھتے تھے۔ انہوں نے قرآن، فقہ، عربی، تاریخ، فلسفہ اور عسکری تربیت حاصل کی۔ رضیہ صرف کتابوں کی طالبہ نہیں تھی بلکہ گھڑسواری، تیر اندازی اور لشکر کی قیادت میں بھی ماہر تھیں۔ ان کا بچپن نظم و ضبط، علم اور خود اعتمادی سے بھرپور تھا۔ جوانی کا نظم و ضبط اور شخصیت۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو ان میں ایک مکمل لیڈر کی خصوصیت پیدا ہو چکی تھیں۔ وہ دربار میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر ریاستی معاملات پر رائے دیتی تھیں۔ ان کا انداز گفتار نرم مگر مؤثر، ان کی بصیرت گہری اور فیصلہ مضبوط ہوتا تھا۔ شمس الدین التمش اپنی بیٹی کو لڑکوں سے زیادہ اہل سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اعلان کیا کہ میرے بعد میری بیٹی رضیہ سلطان تخت دہلی پر بیٹھے گی۔ رضیہ سلطان کا تخت نشین ہونا، ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون۔ 1236 عیسوی میں شمس الدین التمش کے انتقال کے بعد درباری امراء نے ان کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو بادشاہ بنایا، مگر وہ نالائق، عیاش اور کمزور ثابت ہوا۔ عوام بغاوت پر اتر آئے اور تب دہلی کی تاریخ بدل گئی۔ رضیہ سلطان کو تخت پر بٹھایا گیا۔ یوں وہ برصغیر کی پہلی مسلم خاتون حکمران بن گئی۔ یہ اس دور کے لیے حیرت انگیز اور انقلابی قدم تھا جب عورتوں کو سیاست یا حکومت میں جگہ دینا سوچ سے بھی بالاتر تھا۔ جب دہلی کے تخت پر پہلی بار ایک عورت بیٹھی تو سارا درباری سلطنت حیرت میں ڈوب گئی۔ رضیہ سلطان کا سنہری دور۔ رضیہ سلطان نے مختصر مگر روشن دور حکومت میں عدل، انصاف، تعلیم اور عوامی فلاح کے کئی کام کیے۔ انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے مدارس قائم کیے، غریبوں کے لیے بیت المال سے امداد بڑھائی، تجارت و معیشت کو مستحکم کیا، فوج میں میرٹ کا نظام بہتر کیا، رعایا کے مسائل خود سننے کے لیے دربار عام کو کھولا۔ وہ پردے کے بغیر دربار میں آتی تاکہ براہ راست عوام سے رابطہ قائم رکھ سکیں۔ یہ عمل اس وقت کے لحاظ سے بے حد جرأت مندانہ تھا۔ ملک اتونیہ سے رشتہ اور اقتدار کا بحران۔ رضیہ نے اپنے قریبی اور وفادار سردار ملک اتونیہ کو بدر الدین قلعے کا گورنر مقرر کیا۔ کچھ درباریوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے جھوٹے الزامات لگا کر بغاوت شروع کر دی۔ رضیہ جنگ میں گرفتار ہوئیں اور انہیں ملک اتونیہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا، مگر ملک اتونیہ کو جب حقیقت کا علم ہوا تو اس نے رضیہ سے نکاح کر لیا اور دونوں نے دہلی کا تخت واپس حاصل کرنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ رضیہ اور ملک اتونیہ نے دہلی پر چڑھائی کی، مگر قسمت ان کے ساتھ نہ تھی۔ رضیہ کے بھائی بہرام شاہ نے سازش اور طاقت کے زور پر انہیں شکست دی۔ رضیہ اور ملک اتونیہ فرار ہو گئے۔ چند دنوں بعد جب وہ تھک کر ایک دیہات میں پہنچے تو نامعلوم ڈاکوؤں نے حملہ کر کے دونوں کو قتل کر دیا۔ یوں رضیہ سلطان کی بہادر بھری زندگی صرف 40 سال کی عمر میں خون میں نہا گئی۔ رضیہ سلطان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور ہمت عورت کو قیادت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ عدل و انصاف قائم رکھنے والا حکمران ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سازش، لالچ اور ظلم کی بنیاد پر کھڑی طاقت دیر پا نہیں ہوتی۔ خدمت خلق ہی اصل بادشاہت ہے۔ عورت اگر نیت، علم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے تو تاریخ بدل سکتی ہے۔ رضیہ سلطان کا نام آج بھی اس لیے زندہ ہے کیونکہ اس نے دنیا کو دکھایا کہ تخت و تاج صرف مردوں کا حق نہیں بلکہ عدل، علم اور کردار والے ہی اصل حکمران ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خلوص، ہمت اور ایمان کے ساتھ اٹھنے والا انسان کبھی
مر نہیں سکتا، تاریخ اسے امر کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔